حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی چاہتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان کب برا بنتا ہے، تو فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی ہے، نہ ہی کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں سے۔ اپنے والدین کو جب کوئی چیز پیش کرو تو اسے اس طرح پیش کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کو پیش کرتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو، اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ گناہوں کا بالکل چھوڑ دینا توبہ کرنے سے بہتر ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیبوں سے خوب واقف ہو اور دوسروں کے عیبوں سے اندھا ہو۔ جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ لوگوں کو اس طرح معاف کر دو جیسے خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ آخرت کی تیاری کرنا گناہوں سے معافی کی اچھی صورت ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا آخرت کی تیاری کا عمدہ دلیل ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تمہاری کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسروں کا غلام نہ بنو، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے لائق ہوں۔ نیک اور گناہوں سے بچنے والے مومن کا امتحان اس بارش کے قطروں کی طرح بار بار ہوتا ہے۔ آنکھ کا آنسو اور دل میں خدا کا خوف اللہ کی عظیم نعمت اور رحمت ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں تمہارے دل میں آ جائیں تو بڑی نعمت سمجھو۔ جب لوگ ایک دوسرے سے عدل و انصاف کرتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک کا حق پورا ادا کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، تو برکتیں دوگنی ہو جایا کرتی ہیں۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ ہو کہ آپ کے بغیر جینا سیکھ لیں۔ دنیا دولت سے حاصل کی جا سکتی ہے اور آخرت اعمال سے، اور جو اپنی آخرت سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ اپنے مومن بھائی کے ساتھ ہمدردی اور اس کے غم میں اس کی مدد کرنا روزی میں بڑھاوا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔
زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ایک سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اس پھول کے مانند بنو جو کھینچنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو دے دیتا ہے۔ تم جنت کو نہ مانگو، بلکہ دنیا میں ایسا کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ بہترین انسان اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو محبت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ جب تمہیں دوسری نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ کسی بے قصور پر تہمت لگانا یہ آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرمانبرداری میں نہیں۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اسے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ تم جو خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے دربار میں اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکر ان کو ہی لگتی ہے جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں۔ پہلا، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، اور دوسرا، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔